نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت محتشم اللہ جل وعدہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے آج ہم 9ویں تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، جس میں حفاظ 2 پارے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، پارہ نمبر 17 اور پارہ نمبر 18. یہ 2 پارے آج ہماری تلاوت کا حصہ ہیں اور آج کی تلاوت میں 5 سورتیں آئیں گی اور اس میں سورہ انبیاء ہے اور یہ مکی سورہ ہے. اس کی 112 آیات مقدسات ہیں. اس کے بعد سورہ حج آئے گی، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 78 آیات ہیں. سورہ مؤمنون ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 74 آیات مقدسات آپ لوگ اور میں بھی آپ کے ساتھ سماعت کروں گا. اس کے بعد سورہ نور ہے، یہ مدنی سورہ ہے، 102 آیات مقدسات. رب ذوالجلال ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد لاسٹ جو سورہ ہے وہ سورہ فرقان ہے، اس کی 42 آیات مقدسات ہیں، جس میں سے ہم 20 آیات مقدسات آج سنیں گے اور باقی 22 آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ رب ذوالجلال کو منظور ہوا، اس نے توفیق عطا کی تو کل سنیں گے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، اس نے کہا دنیا میں جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو یہ مقدر بھی اسی کی وجہ سے ملا ہے، یہ اسی کی توفیق سے ہے. توفیق نہ دے تو ہم بھی کسی جگہ شیطان کے ساتھ کسی جگہ جھمیلوں میں ہوتے. رب ذوالجلال نے اس کے لیے آپ کو ایک خوبصورت بات سنا دو. حضرت رابعہ بصریہ ایک دن صبح کے ٹائم دعا کر رہی تھی کہ اللہ جو تجھے میرے ساتھ محبت ہے نا، اس محبت کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما لے. تو کوئی ہمارے جیسا نہ سمجھ، یہ حافظ جو باہر سین میں بیٹھے ہیں اندر لائیں ان کو، یہ سب لوگ اندر آ جائیں جو باہر سین میں دور بیٹھے ہیں. اہل تشیع حضرات بھی اندر آئیں، پہلے درس سنیں پھر بعد میں باہر جائیں. تو ایک ہمارے جیسا ناسمجھ آدمی بھی بیٹھا تھا، اس نے سنا کہیں دور بیٹھا تھا نا فاصلے سے، تو اس نے سنا کہ اللہ کی کیا دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ جو تجھے میرے ساتھ محبت ہے یہ کہتی جو مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. تو اس نے بعد میں پوچھا پپا جی یہ آپ کیا دعا مانگ رہی تھی تو کہ جو آپ کو میرے ساتھ. اور ان کا پگلے یہ جو اللہ نے 2 بجے مجھے اٹھا کے مصلی پر بٹھا لیا تو یہ اس کی محبت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس کی محبت تو سچی اور صادق ہے، میری محبت میں تو کمزوری ہو سکتی ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے یہاں اکٹھا کر دیا. آج ہم جو ہے یہ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتائی، آج کی تلاوت میں 5 سورتیں آئیں گی. آغاز سورہ انبیاء سے ہوگا، یہ 22ویں سورہ ہے. 114 سورتیں ہیں، اس میں سے یہ 22ویں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے. آیات 112 ہیں. سورہ حج ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور ابھی ہم آتے ہیں ان کے جو سورتوں کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں ان کی طرف. آج کی تلاوت کا آغاز جو ہوا ہے وہ سورہ انبیاء سے ہوگا. اس سورہ میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے. آغاز ہوتا ہے کہ روز محشر قریب ہے. اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ روز محشر قریب ہے اور اس کتاب میں انسان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، معرفہ حق و باطل کا ذکر ہے، تخلیق کائنات کا ذکر ہے، میزان عدل کا ذکر ہے اور تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے وہ بت شکن تھے اور نار نمرود کا ذکر ہے جس میں. اور یہ بھی یہاں یہ سمجھنے کے لائق ہے بات، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے.
آگ انہوں نے جلائی تھی، آگ کا کام تو جلانا ہے، اللہ نے کہا نہیں جلانا ہے، وہ نہیں جلایا اس نے. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی. حالانکہ میل اور دور اس کی تپش محسوس ہوتی تھی، لیکن اللہ نے حکم کر دیا نہیں جلانا تو نہیں جلایا. پانی کو حکم کرے گا نہیں ڈبوتا. یعنی یہ اللہ کے حکم کے تحت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور صبر ایوب کا ذکر ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ برگزیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا. اور بہت سارے زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر وہ خاص آیت جو رب ذوالجلال نے، وہ رحمت کا خاص حصہ جو اللہ رب العزت نے، اللہ جل وجلہ نے اپنے پیارے محبوب کو بتایا اور عطا کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا ہے پیارے محبوب ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کائنات کی جس ذرے کا وہ رب ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس ذرے کے لیے سراپا رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج رکھا. اور اس کے بعد سورہ حج آتی ہے، یہ دوسری سورہ ہے. تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی طرف جو بلانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. یہاں آگے جا کے ذکر کیا زلزلہ قیامت کا ذکر ہے، تخلیق انسانیت کا پروسیس بیان کیا، نطفہ اور مضغہ اور یہ سارے کا سارا. اور وہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جن کے لیے کرنا، یہ ایک سجدہ، وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، ایک سجدہ جیسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے انسان کو 1000 سجدوں سے نجات. ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں جھک لینا، ساری کائنات کے آگے جھکنے سے وہ ساری نجات دے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی. اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں صدا تو دوں گا تو میری صدا تو ادھر پہاڑوں میں رک جائے گی. تو رب ذوالجلال نے یہ بھی بتایا، فرمایا یہ صدا لگانا تیرا کام ہے، اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کو پہنچائیں گے ہم. اس کا مطلب یہ ہے یہاں نیکی کا کام کرنا صرف ہماری یہ کوشش ہے، آگے آپ لوگوں کو ہدایت دینا یہ اس کا کام ہے. اور جس کو ہدایت نہیں ملی وہ فکر کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ جو مجھے ہدایت نصیب نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کیا. اندھا دل اور بینا دل اس کا ذکر ہے. اور ہجرت کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے. اور دین میں یہ میں بطور خاص آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے فلسفہ سن لیا، یہ پتہ نہیں امت مسلمہ نے کہاں سے گھڑ لیا کہ دین میں تنگی نہیں ہے. اور میرے بھائی یہ دین میں تنگی ان کے لیے نہیں ہے جو ابھی اسلام میں آئے نہیں. جو اسلام میں آ گئے ہیں ان کے اوپر دین کے اسلام کے تمام قوانین امپلیمنٹ ہو گئے. ابھی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہہ دی میں مسلمان تو ہوں، دین میں تنگی نہیں ہے، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ اس کا لاجک ہی غلط ہے سرے سے. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا نماز پڑھے گا یا بادشاہ وقت اس کو جیل میں ڈال دے اور جیل کے اندر وہ پڑھنا شروع کر دے. بہتر نہیں کہ اس کے اندر مر جائے. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں مر جائے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ اس کو دفن کیا جائے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور یہ پتہ نہیں باتیں آپ نے کہاں سے سن لی کہ جی دین میں تنگی نہیں ہے. آپ کو کوئی دین کی بات کہتا ہے تو اس کو آگے سے آپ یہ جواب دیتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو معنی ہم نے گھڑ لیا. اس کا مطلب جو ہمارے مزاج میں آ جائے وہ ہمیں موافق ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو وہ ہمیں بات موافق نہیں ہے. اور تیسری اس میں جہاد کا جامع تصور پیش کیا گیا. تیسری سورہ مومنون ہے. جنت کی ضمانت دی اللہ رب العزت نے. نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ بس ابھی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، بولنا شروع کر دیا اور بولو. بھائی یہ نماز کا تصور ہی نہیں ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں کیسے باثر ہوتی ہیں. لغویات سے اجتناب ہے، تزکیہ نفس ہے، پاک دامنی ہے، پابندی عہد اور حفظ امانت ہے.
حفاظت نماز ہے، دعائے نور اور دعائے نور ہے، انکار نبوت اور آخرت اس کے اوپر ہے، ایمان اور کفر کا موازنہ ہے، اور چوتھی سورہ نور ہے۔ اس میں لمبا نہیں جانا چاہتا، عالمین محترم سنیں میری بات غور کے ساتھ، اس میں خاص مضمون جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کے لیے، باقی مضامین کو میں چھوڑ رہا ہوں، خود چھوڑ رہا ہوں۔ اس ہستی کا کیا کہنا، اس ہستی کا کیا کہنا جس کے کردار کی ضمانت رب ذوالجلال خود دے رہا ہے، رب ذوالجلال۔ اور یہاں میں ایک بہت مزے کی بات کروں، ایسی ماں اور کوئی ماں نہیں ہے ہماری پوری کائنات کی، تمام مسلمانوں کی ماں، آپ کی ماں اتنی عظیم ہے، تم کعبے کا طواف کرتے ہو، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں اور درود و سلام نبی علیہ السلام پر پیش کرتے ہیں۔ تمہاری ماں کا حجرہ اتنا مقدس ہے جس کا طواف 70,000 فرشتے صبح کرنے کے لیے آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو ایک نئی جماعت آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ صبح تک طواف کرتی ہے۔ اتنی بڑی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کہ وہ جو صبح کو آئے تھے شام کو چلے گئے، جو شام کو آئے تھے صبح چلے گئے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ میری اور آپ کی باتوں کا وہ محتاج ہے، میرے اور آپ کے سجدوں کا محتاج ہے، میرے اور آپ کے قیام کا محتاج ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ وہ خاتون ام عائشہ صدیقہ، یہ سورہ نور خاص طور پر آپ کے اوپر ہے، اس کے اندر جو ہے زنا کی سزا، حد قذف، فحاشی اور بے حیائی کو حرام قرار دے دیا، گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، تجسس کی ممانعت ہے، اور ترغیب نکاح ہے، خلوہ گیری حرام ہے، خانگی اصلاحات ہیں، میدان جہاد کی ہدایات ہیں، اور 5ویں سورہ فرقان ہے۔ فرقان کسوٹی کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے سوناروں کے پاس ایک پتھر سا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ایسے سونے کو کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ سونا خالص ہے کہ نہیں ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کسوٹی ہے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر، بس بات اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کیا، اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی چالوں کو بیان کیا، ان کے قیام رات کو کھڑے ہونے کو بیان کیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کرم نوازی کی، نگاہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور ان بندوں کو اللہ نے اپنے بندے کہہ کر بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔